ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کر رہے ہیں. بلامہ صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ عملاً آپ کو ویسا بننا ہے, لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹ ہو رہا ہے. ہم بطور مسلمان, ہماری جو امیج پوری دنیا میں بنتی جا رہی ہے, لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بطور مسلمان, بطور امت, ہمیں کیا عادات و خصائل اپنانی چاہیے کہ دیگر جو افراد ہیں وہ ہمارا امیج دے کے, ہمارے کردار سے متاثر ہو کے خود اس دین کی طرف مائل ہو سکیں؟ اس میں نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بالکل صحیح سمت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری معجزات کا منبع و مرکز تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر پروردگار عالم اس درجے کی تاثیر پیدا کر سکتا تھا کہ آپ یعنی بغیر گویائی کی بھی لوگوں کو اللہ کی پاکیزہ توحید کے ساتھ منسلک کر سکتے تھے, یعنی معجزات کی درجے پہ. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس ان کے درمیان رہ کر اپنا آپ بطور شخصیت ثابت کیا. اور پھر جیسے قبلہ شاہ صاحب نے اس پہلا دعوت نامہ جو ہے, پہلی دعوت اور پہلا وہ جو اجتماع ہے, اس سے خطاب کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ان سے کیا کی کہ میں نے تمہارے اندر اتنا وقت گزارا ہے, تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے. اور پھر ایک مثال سے ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے تو تمہارا اس پر کیا رد عمل ہوگا. تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ جواب دینا تو بات کا مرحلہ ہے. کئی سرداران قریش نے ایڑیوں کے بل آگے ہو کے دیکھنا شروع کر دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار اور کردار پر اتنا یقین تھا اہل مکہ کو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض قائم کرتے ہوئے بھی کوئی بات سمجھانے کے لیے بیان کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی حقیقت موجود ہوگی. یعنی اس درجے کا یقین تھا حضور کے کردار کے اوپر. دوسری بات, اخلاق اور کردار سے اگلا درجہ جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں حکمت کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے اندر جو ایک جذب کرنے کی صلاحیت ہے, برداشت کرنے کی صلاحیت ہے, وہ بھی ایک مبلغ کی شخصیت کا بنیادی عنصر ہوا کرتا ہے. تصور کیجئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا منظرنامہ کہ ایک عکاشہ نام کا یہودی حکیم موجود ہے, مدینہ کے نواح میں رہتا ہے اور متعصب یہودی ہے, سرکار دو عالم اور آپ کے پیغام سے انتہا درجے کا تعصب رکھتا ہے اور لوگوں کو آپ کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تسلسل کے ساتھ لوگوں کا دل آپ کی طرف سے میلا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت درپے رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کم و بیش زمانہ امن میں روزانہ کی بنیاد پر آتا ہے اور 9 برس تک حضور کے ہاں روزانہ آتا رہا. ابو قحافہ لگ بھگ 9 برس روزانہ, یعنی جس دن روٹین کی ایکٹیویٹی کو مکے سے مدینے سے باہر نہیں ہے یا کوئی مہم درپیش نہیں ہے, اس نے آ جانا ہے. اور اصحاب کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا ہماری طبیعتوں پر اتنا یعنی گرام وہ گزرتا تھا کہ ہمیں اندازہ کہ یہ آ رہا ہے تو اب آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت برباد کرے گا. اصحاب کہتے ہیں کہ اس نے آ کے بیٹھنا اور سوال کرنا شروع کرنا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس سوال کے بعد اب یہ روزانہ کی بنیاد پہ اب دوسرا سوال یہ والا کرے گا, تیسرا یہ کرے گا. تکرار کے ساتھ اتنے برس تک روزانہ سوال کرتا رہا, کج بحثی کرتا رہا. اور میرے کریم آقا کا طرز عمل یہ ہے کہ روزانہ اس کے ہر سوال کو اتنی انفرادی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں گویا آج پہلی دفعہ اس سوال کو سن رہے ہیں اور پہلی دفعہ اس کا جواب دے رہے ہیں. اس انداز میں, اس محبت اور پیشنس کے ساتھ, اس برداشت کے ساتھ حضور سنتے ہیں. اور اگلا منظرنامہ کیا ہے, 9 برس کے بعد فتح مکہ ہو چکی ہے, دین ایک سٹیٹ ریلیجن کے طور پہ ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے. اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی بار اور بوجھ نہیں قائم کیا جاتا کہ وہ زبردستی کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے. اسی طرز کے ساتھ وہ اس نے اپنا معمول جاری رکھا ہوا اور ایک دن حد کر دیتا ہے کہ اس مجلس سے اسی طرح تمسخر اڑاتا ہوا اٹھتا ہے اور اٹھ کے مسجد نبوی کا وہ جو کچا صحن ہے اس کے اندر جاتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا منہ کر کے گویا قبلی کی طرف منہ کر کے وہ وہاں مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کر دیتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس کو دیکھتے ہیں اور وہ غیرت کے ساتھ اس کی طرف لپکنے لگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو حکمن منع کر دیتے ہیں. خود باہر جاتے ہیں اور جو ریت گیلی ہوئی ہوتی ہے اس کے ارد گرد خشک ریت کو اٹھا کر اس پر برابر کر دیتے ہیں. دوبارہ واپس اندر آتے ہیں اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ سرکار جب اندر تشریف لائے نا تو حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ غیرت اور حمیت کا استعارہ بنے ہوئے مسجد نبوی کی کچی دیواروں کے اوپر اپنی تلوار مار رہے تھے اور غصے میں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے اس گستاخ کو ہماری تلوار سے کیوں بچایا, ہمیں کیوں نہ اس سے حساب برابر کرنے دیا. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ذرا سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر, کیا تم میں سے کوئی شخص اللہ اور اللہ کے پیغام کے معاملے میں مجھ سے بڑھ کر غیرت مند ہو سکتا ہے؟ جیسی حضور نے یہ بات کی تو سب کا جلال جو وہ ٹھنڈا ہو گیا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے صرف اس لیے اس کی طرف, میرا دل بھی یہ کر رہا تھا کہ میں اسے سبق سکھاؤں, لیکن میں اس لیے آگے نہیں بڑھا کہ اس کی داڑھی میں میری داڑھی سے زیادہ سفید بال موجود ہیں. یعنی تصور کریں اکرام آدمیت کس درجے پہ ہے اس دین کو پھیلانے کے حوالے سے. یہ فکرہ مکمل ہوتا ہے اور تاریخ دیکھتی ہے کہ وہی آدمی جو ہے
ابو قواشہ نام کا یہودی جو ہے مسجد نبوی کے اندر دوبارہ داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پہلے دن سے جان گیا تھا کہ آپ ایک اعلیٰ ظرف انسان ہیں، لیکن آج جس طرح کی محبت کا، شفقت کا آپ نے اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کسی عام مبلغ یا تبلیغ کرنے والے کا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ کسی خدا رسیدہ نبوت کا حامل نبی جو ہے اس کا ہو سکتا ہے۔ سو مجھے اس دامن رحمت میں پناہ دیجیے۔ تو یہ اسوہ ہے برداشت کا جو حقیقی معنوں میں تبلیغ کے تقاضوں کے طور پر ہے۔ کردار کی اصل طاقت بھی ہے کہ آپ ایسا کردار اپنائیں کہ لوگ دیکھ کے خود آپ کو مائل ہو سکے۔ ناظرین ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، پھر آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جدید ذرائع کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا جہاں بہت ساری پازیٹیوٹی کا حامل ہے، وہیں پر اس کے کچھ نیگیٹو پروز اینڈ کونز بھی ہیں۔ بہت سارے مختلف مکتبہ فکر کے وہ اپنا اپنا پوائنٹ ریز کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو یہ فلٹر کرنا کس قدر ضروری ہے اور کیسے صحیح سبق کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ اس دور کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ جی ہاں، ہمیں اس سے بالکل انحراف نہیں کرنا چاہیے، نہ ہمیں اس سے پیچھے رہنا چاہیے۔ میں بالکل ان لوگوں کی ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو یہ ذرائع شروع ہوتے ہیں تو وہ پہلے اس کے خلاف ہی ہو دیتے ہیں اور کئی سال اس پہ قوم کے ضائع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو سائنسی چیزیں ہیں، ایجادات ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اور یہ جب آپ نے بات ارشاد فرمائی، یقیناً یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اس سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو اختلافی ہمارے معاملات ہیں نا، یہ بہت کم ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نا امت مسلمہ کے جو مکاتب فکر ہیں، پہلی تو بات ہے یہ فرقے نہیں ہے، میں اس کی بہت دفعہ میڈیا کے اوپر تردید کر چکا ہوں۔ امت مسلمہ آج جہاں پہ کھڑی ہے نا، یہ مکاتب فکر ہیں، یہ مکاتب فرق نہیں ہے، یہ فرقے نہیں ہے جس سے اللہ نے منع کیا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو فرقے بنا لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے رشتہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ فرقے نہیں، نعوذ باللہ۔ فرقہ بنتا ہے جب انسان اسلام کے بنیادی اصولوں سے، بنیادی ارکان سے منہ پھیر لے، ان میں سے کسی ایک سے یا سب سے۔ دیکھیں نا، اب 5 نمازیں، اللہ کی توحید کا اقرار، شہادت ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار، نبی پاک کی ختم نبوت کا اقرار، ساری امت اس پہ کٹھی آج بھی، ہر مکتب فکر اس پہ بالکل ایسے ہی ہے۔ 5 نمازوں پہ سب کے اتفاق ہے، حج بیت اللہ پہ سب کے اتفاق ہے، اس کے وقت پہ اتفاق ہے، اس کے مقام پر اتفاق ہے، ماہ رمضان ابھی گزر رہا ہے، اس کے روزوں پہ سب کے اتفاق ہے، اسی زکوٰۃ کی ادائیگی پہ سب کے اتفاق۔ تو یہ ہے بنیادی اصول ہمارے دین کے، اس پہ جب اختلاف نہیں تو یہ فرقہ نہیں ہوتا۔ سب جب متفق ہیں تو باقی ہے ہمارے فقہی مسائل، ان کے اندر جو جزیات میں اختلاف ہے، اس سے ہمارے لٹریچر میں وسعت پیدا ہوئی ہے۔ وہ اختلاف الادلہ ہے، اس کے اسباب کہ دلائل مختلف ہیں، بعض کو دلیل ایک ہی ہوتی ہے، اس کے مفہوم میں اختلاف ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں نہ تنگ دل ہونا چاہیے، دوسروں کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلہ اجران وان اخطا فلہ اجر واحد۔ میری امت کے مجتہد جب اجتہاد کریں گے، اللہ کے ہاں ان کا اجتہاد درست ہوا تو فرمایا ان کو ڈبل اجر ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا، ایک درست اجتہاد کرنے کا۔ وان اخطا، اگر ان کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی، مثلا کوئی دلیل کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، دلیل کو منظم کو کسی چیز کے اوپر لاگو کرنے میں غلطی ہو گئی، استخراج میں غلطی ہوگی، تحقیق میں غلطی ہوگی، لیکن انہوں نے اجتہاد تو کیا ہے، تو اجتہاد کرنے کی وجہ سے غلطی ہونے کے باوجود ان کو ایک اجر پھر ملے گا، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، وہ دائرہ اسلام سے نکل نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کے ہاں وہ معجور ہیں، اجر ان کو مل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں نا آج ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، سچی بات یہ وہ لوگ انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہوا ہے کہ جس طرح یوں لگے کہ اس امت کے اندر تو اتحاد ہی نہیں، اتفاق ہی نہیں۔ اب دیکھیں 100% جو چیزیں، 100 چیزوں میں سے اگر 95 چیزوں پہ ہمارا اتحاد ہو اور بنیادی چیزوں پہ اتفاق ہو، اور 5 چیزیں مختلف ہیں، یا شرع میں اختلاف ہے یا کسی معنی کے تعین میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف پر نہ ہمیں اپنے تنگ دل ہونا چاہیے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، دوسروں کے بارے میں اچھا ذہن رکھیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اب نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے ہمارے طریقے الگ الگ ہیں، لیکن آپ ہر ایک کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھیں، حلف لے کے پوچھیں کہ بتلائیے آپ جس انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں، ایمان سے بتلائیے تو کیا جواب دے گا؟
وہ یہی جواب دے گا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ سمجھتا ہوں. اب میرا اور ڈاکٹر صاحب کا اتنا پیار ہے، لیکن میرا اور ان کا نماز پڑھنے کا اختلاف ہے، ان کا طریقہ اور ہے، میرا اور ہے. اب مجھ سے کوئی پوچھے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. یقیناً ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں، یہ بھی حلف اٹھا کے کہیں گے کہ میں اس لیے اس انداز سے نماز پڑھ رہا ہوں کہ ان کی تحقیق کے مطابق دلائل کے سامنے جو ہیں ان کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں نبی پر اس طرح پڑی تھی. اب اللہ کی ہاں ہمارا جذبہ دیکھا جائے گا. میرا جذبہ بھی اتباع مصطفیٰ ہے، ان کا جذبہ بھی اتباع مصطفیٰ ہے، دنیا کے ہر مسلمان کا یہی جذبہ ہے. تو جب یہ جذبات ہیں ہمارے تو ہم تو جذبے پہ متفق ہیں، طریقہ کار میں اختلاف ہے. یہ پاور ہی نہیں ہے کہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا عمل زیادہ. اس لیے سوشل میڈیا پہ جو اختلافات اچھالے جاتے ہیں نا، یہ کوئی اختلاف پہلی دفعہ یہ بنیادی اختلاف ہی نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں فقہی، اور ان کو ابھارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی جگہ ہی نہیں ہے. ان کی جگہ ہے تدریس کا مقام، افتاء کا مقام، وہ ادھر رکھیں. سوشل میڈیا پہ اخلاقیات کو بیان کریں، اسلام کے بنیادی چیزوں کو بیان کریں، محاسن اسلام کو بیان کریں، اسلام کی وسعت کو بیان کریں، اسلام کے عالمگیر ہونے کو بیان کریں. وہ بہت ساری چیزیں بیان کرنے کی